طالوت نے جو ہے بنی اسرائیل کی تنظیم کی اور پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے مشرک قوموں کے ساتھ جہاد کیا۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، دیکھیے کیلنڈر کے حساب سے ایک کیلنڈر ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے دنیا میں، جس کو عیسوی کیلنڈر ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا وہ یہ کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر جو ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں کہ اس سے کتنے سال پہلے حضرت موسیٰ تھے، حضرت داؤد کتنے سال پہلے تھے، تو اس کے لیے کوئی کیلنڈر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا طریقہ تاریخ میں، ہسٹری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے اتنے سال پہلے، بیفور کرائسٹ، یعنی قبل مسیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1392 سال پرانے، 1400 سال کہہ لیجیے آپ۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش حضرت عیسیٰ سے 1400 سال پہلے ہوئی تقریباً، اور وفات جو ہے وہ تقریباً 13 یعنی 100 سال کے قریب حضرت موسیٰ کی عمر ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے بعد بنی اسرائیل نے جو اقتدار حاصل کیا تھا، 300 سال تقریباً ایسے گزرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، لیکن بعد میں جب طالوت علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ جو پیریڈ ہے وہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1025 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے 1025 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، اور تقریباً 20-21 سال طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ رہے۔ انہوں نے جو ہے مشرکوں کو شکست دی اور بنی اسرائیل کی ایک حکومت قائم کی۔ طالوت کے کوئی بیٹا نہیں تھا۔ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کی۔ اس وقت داؤد نبی نہیں تھے، نبی بعد میں ہوئے۔ تو داؤد یعنی بادشاہ، جو طالوت بادشاہ کی جو اقتدار تھا وہ منتقل ہوا پھر داؤد کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اور وسیع کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا اقتدار قائم ہوا۔ بس یہ طالوت، داؤد اور سلیمان، ان 3 بادشاہوں کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک حکومت رہی قائم، لیکن جیسے حضرت سلیمان کا انتقال ہوا، بنی اسرائیل پھر بٹ گیا آپس میں، اور بنی اسرائیل کی جو ہے 2 حکومتیں وجود میں آئیں۔ ایک حکومت کا نام جو ہے اسرائیل تھا، جیسا کہ آج بھی اسرائیل حکومت کا نام ہے۔ یہ شمالی ناردرن فلسطین پہ یہ حکومت قائم تھی، یا آج کل جو اردن کا علاقہ ہے اس میں۔ اس کا کیپٹل جو ہے سامریہ تھا۔ دوسری سلطنت، اس کا نام تھا یہودا یا یہودیہ، اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ یروشلم تھا، جنوبی فلسطین میں۔ یعنی فلسطین خود بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، اس میں 2 سلطنتیں تھیں، ایک ناردرن فلسطین میں، ایک ساؤتھ فلسطین میں۔ دونوں یہودیوں کی تھی، دونوں بنی اسرائیل کی تھیں، اور دونوں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اور جو جنوبی فلسطین کی حکومت تھی، جس کا کیپٹل یروشلم تھا، اس حکومت کا خاتمہ جو ہے 598 سال حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کا ذکر قرآن نے ان آیات میں کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ تفصیلات میں نے اس لیے بتائیں تاکہ تاریخی طور سے ہم سمجھ لیں کہ یہ کیسے موقع آئے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ 2 حکومتیں اس طرح دنیا میں ختم ہوئیں۔ اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، تاکہ ان آیات کی ایک مختصر سی تشریح بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اس سے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے معراج کی آیت ہے، اور اس میں معراج کے اس واقعے کا ذکر ہے جو اس زمین پر پیش آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔
اور اس میں یہ علت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں دکھانا ہے، مقصود ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے رسول کے مخاطب ہونے والے ہیں، اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو جو ہے امامت کے منصب سے موصول کر کے اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل کو یا اللہ کے رسول کو امامت کے منصب پر فائز کرنے والا ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح اور کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یہاں پہ دو پیغمبروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 2 اور 3 میں، ایک حضرت نوح کا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا، اور یہ تاکید کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا وکیل اور کارساز نہ بنائیں، اسی پر توکل اور بھروسہ کریں، اور جو مادی طاقتیں ہیں ان کو پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں دوسرے نبی کا ذکر کیا گیا، اور اس انداز میں کیا گیا کہ بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل تم دونوں جو ہے ان لوگوں کی اولاد میں ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ دونوں کو یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قریش کے مشرک ہوں یا بنو اسرائیل یہودی اور نصرانی ہوں، تمہاری اصل یہ ہے کہ تم موحدین کی اولاد ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون لوگ سوار تھے؟ جو حضرت نوح پر ایمان لے آئے تھے اور مسلمان تھے۔ بعد میں تو جب طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو سارے مشرک تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو نسلیں دنیا میں پروان چڑھیں وہ حضرت نوح کے ساتھ بچنے والے انسانوں کی نسلیں تھیں، اور وہ لوگ جو تھے وہ موحدین تھے۔ یعنی تم موحدین کی اولاد ہو، تو تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، کس شرک میں تم لوگ مبتلا ہو رہے ہو، یہ بتانا گویا کہ مقصود ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے چوتھی آیت میں اور اس کے بعد کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کتاب میں۔ یہاں کتاب سے مراد صرف توریت نہیں ہے، بلکہ توریت، انجیل اور جو دوسرے صحیفے بنو اسرائیل کے پیغمبروں پر آتے رہے سب مراد ہو سکتے ہیں، کہ ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے میں کہنا چاہتا تھا۔ ایک یعنی آیات کا مفہوم اور معنی سمجھنے کے لیے ایک بات یہ سمجھنی ہے ہمیں کہ جس کو ہم رب مانتے ہیں، جس کو ہم الہ مانتے ہیں، وہ ہستی ایسی ہونی چاہیے جو عالم الغیب والشہادہ، جو کھلے اور چھپے کو جاننے والی ہوں۔ اگر خدا بھی نہیں جانے گا کہ کیا چیز پیش آنے والی ہے مستقبل میں، تو پھر اس کو خدا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ 2 باتیں، ایک بات یہ اور دوسری یہ کہ الہ اور رب وہ ہستی ہو سکتی ہے جو پیدا کرتا ہے، خالق۔ جو خالق نہیں ہو سکتا وہ الہ اور رب بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے الہ اور رب وہ ہستی ہو سکتی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہو، کھلے اور چھپے کا جاننے والا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا نا کہ ہم نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ تم زمین میں 2 بار فساد عظیم برپا کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ تو اس بات کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس نے پہلے ہی اپنے علم غیب کی وجہ سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا تھا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، کوئی بھی قوم جب فساد برپا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کسی دوسری قوم کے ذریعے سے دفع کرتا ہے۔
سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے لولا دفع اللہ الناس والی جو آیت ہے اس میں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین جو ہے فساد سے بھر جاتی. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کے ذریعے سے دفع کیا جا رہا ہو، جس کے ذریعے سے ہٹایا جا رہا ہے پہلی والی قوم کو، وہ مسلمان بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. ایک وقتی گویا کہ وہ تدبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کس کو ہٹانا ہے. تو اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل فساد عظیم برپا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوسری قوموں کے ذریعے سے ہٹایا. ایک بات آپ سے اور اس سلسلے میں کہنی ہے کہ یہاں پہ لفظ فساد آیا ہے. فساد لفظ کی حقیقت کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے. جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو تو وہ کہتے ہیں نحنو مصلحون، انما نحنو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ فساد کا اپوزٹ ورڈ ہے اصلاح. اصلاح کا اپوزٹ ورڈ فساد. اور قرآن کریم نے جہاں بھی فساد کا لفظ ذکر کیا ہے اور جہاں اصلاح کا لفظ آیا ہے وہ بہت سارے الفاظ بہت سارے مقامات پر آئے ہیں. یہ الفاظ ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو فساد کی ایک وسیع ڈیفینیشن ہم جو ہے طے کر سکتے ہیں. اسی طرح اصلاح کی بھی. دیکھیں اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ لوگ انسان جو ہیں وہ توحید پر قائم ہوں، یہ ہے اصلاح. یعنی جو ان کا اصل خالق ہے، مالک ہے، اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کریں. فساد کیا ہوگا؟ فساد جو ہے وہ شرک ہوگا. اصلاح توحید ہے تو فساد کا مطلب ہوگا شرک. یعنی فساد کا پہلا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شرک ہونے لگے تو اس کو قرآن فساد کہتا. دوسرے اصلاح یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اس نے جو قانون اور جو کوڈ آف کنڈکٹ یا جو کانسٹیٹیوشن دیا ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزاری جائے. یہ ہے اصلاح. فساد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ظلم کرنے لگے ایک دوسرے پر، یہ فساد ہے. اس طرح سے دنیا میں انسان جو ہے ایک امت بن کر زندگی گزاریں، یہ ہے اصلاح. خاص طور سے بنی اسرائیل کے پس منظر میں اگر ہم کہیں تو اصلاح یہ تھی کہ بنی اسرائیل ایک امت بن کر دنیا میں زندگی گزارتے، لیکن بنی اسرائیل نے ایک امت بن کر زندگی نہیں گزاری بلکہ عصبیتوں میں مبتلا ہو گئے. تو عصبیت جو ہے وہ فساد ہوا. اسی طرح سے اصلاح یہ ہے کہ جو اللہ وقت کا پیغمبر ہو اس کی اتباع کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کا کہنا مانا جائے. اور فساد یہ ہے کہ اس کا کہنا نہ مانا جائے اور اس کو جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے. تو یہ دو الفاظ بنی اسرائیل کے پس منظر میں ان آیات کے اندر آئے ہیں، اس لیے میں اس کو تھوڑا کھولنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے ہی ہم نے متنبع کیا تھا کہ تم 2 بار فساد عظیم برپا کرو گے. تو اس فساد عظیم کا مطلب کیا تھا؟ نمبر 1 کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے. نمبر 2 وہ وقت کے رسول کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ اختیار کریں گے. یہ بنی اسرائیل نے جو ہے پہلے سے ہی جب سے بنی اسرائیل کے پاس اقتدار آنا شروع ہوا یہ بنی اسرائیل اس میں مبتلا ہوتے چلے گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کا جو ہے قلع قمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو دنیا میں اٹھا کر ان کا حساب بے باک کیا. پہلی بار اس کا واقعہ جب پیش آیا، جیسا میں نے بھی بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر،
اس نے جو ہے اسرائیل کی حکومت پر حملہ کیا اور جو ہے بیت المقدس میں وہ لوگ داخل ہو گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، غلام بنایا، اور جو ہے بیت المقدس کا جو کو بالکل مسمار کر دیا، برابر کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے درمیان نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے اس بات کی کوشش کی کہ وہ توبہ و استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے ان کو اقتدار بخشا، اور وہ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو سائرس، اس نے اجازت دی یہودیوں کو کہ یہودی دوبارہ سے بیت المقدس میں آ کے آباد ہو سکتے ہیں، اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل دوبارہ سے آباد ہوئے اس علاقے میں، اور انہوں نے اپنا بیت المقدس دوبارہ تعمیر کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ فساد عظیم میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر روم کے بادشاہ کو جو ہے ان پر مسلط کر دیا، اور روم کے بادشاہ نے سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے 70 سالوں کے بعد جو ہے روم کے بادشاہ نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور تقریباً 70,000 سے زائد بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے قتل کیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنے حرموں میں ڈالا رومی لوگوں نے، اور جو ہے بیت المقدس کی اینٹ سیٹ بجا دی۔ ان دو فساد عظیم کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ کے مختصر سی تشریح کرتا جاؤں گا۔ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی مفید تھی، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا، یعنی رومن امپائر کو، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ دونوں بار کے فساد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے قریش کے لوگوں کو بھی تنبیہ کی ہے اور بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ کی ہے، اور وہ یہ تنبیہ یہ ہے کہ اب ان قریب جو ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دونوں مراکز کی تولیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والی ہے۔ تو تمہارا فائدہ اس میں ہے، تم دونوں کا فائدہ اس میں ہے کہ تم اس رسول کی پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اگر تم اس کا کہنا مانو گے، اس کی اتباع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرے گا، اور اگر تم نے اس رسول کا اتباع نہیں کیا تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت کے ذریعے سے یہ تنبیہ کی ہے اور یہ میسج دیا ہے کہ اب فائدہ دنیا اور آخرت کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے میں ہے، ان سے مقابلہ کرنے میں نہیں ہے۔ تو یہ چند آیات ہیں جو اس موقع سے ہمارے مطالعے کے لیے رکھی گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مطالعہ رمضان میں تقریباً 60 آیات کا شاید کرنا ہے۔ شروع کی 8 آیتیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان آیات میں جو 60 آیات ہیں پوری 60 آیات کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے جو نصیحت اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا چاہتا ہے اس نصیحت کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ میں روکنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔